جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اما بعد. اللہ ہمیں آپ کو نیک بنائے، نیکی کی توفیق دے اور اپنے کاموں میں لگا لے. یہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، من حیث لا یحتسب، جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کا احسان دیکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستے کھول دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی. اور آگے فرمایا ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے حکم پہ بہت زبردست ہے. اس کو یوں ہی سمجھے، ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے حکم کے اوپر بڑے شدت کے ساتھ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں. قرآن کی سورت بقرہ کی پہلی آیات جو ہی قرآن شروع ہوتا ہے سورت فاتح کے بعد تو کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے بعد آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کتاب کے اوپر کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، آگے اب وہ اللہ نے پہلی بات یہ فرما دی ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب متقی کی ڈیفینیشن بھی اللہ آگے فرما رہے ہیں. الذین، کون سے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ بڑی نشانی ہے. یہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ دیا ہوا ہے ان میں سے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب ہم ان تین چیزوں میں اگر غور کریں تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، جو ان کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ غیب پہ ایمان. ہم نے فرشتے دیکھے نہیں دیکھے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں، ہم نے یہ سارا نظام قدرت جس طرح چل رہا ہے اس سسٹم کو جس طرح یہ چل رہا ہے وہ تو ہمارے علم سے باہر ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی آقا نامدار نے جب یہ اعلان فرمایا صفا پہاڑی پہ اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس کے اوپر جنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لاتے ہیں وہ تو مسلمان ہوئے. تو ابو لہب جو ہے اس نے کہا لو اور کوئی خدا نہیں ہے، ایک ہی رہ گیا. اللہ نے اس کو برباد کیا اور اس کی بربادی کا اعلان قرآن میں بھی فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورۃ لہب میں کہ اللہ نے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب. تو اس آیت کا ترجمہ آپ ذرا غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ابو لہب کے ساتھ کتنی بڑی اللہ نے اس کو سزا دی. تو ہم نے اس جو اعلان تھا الحمدللہ، شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس لائن میں رکھا. ہمارے والدین مسلمان تھے، شکر ہے ان سے پیچھے مسلمان تھے یقیناً، جن کی وجہ سے یہ نور چلا آیا ہم تک پہنچا اور ہم نے بھی اس کو مان لیا.
اور یہ غیب پہ ایمان ہمارا جو ہے یہ شرط ہے، ہر مسلمان کا غیب پہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی وہ غیب جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا ہوا ہے۔ سورت اس کی دلیل آپ چاہتے ہیں تو لے لیں، سورت لقمان کے آخر کی آیت کو جا کے پڑھیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ جس پہ شروع ہوتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ اس میں یہ الفاظ ہیں۔ آگے یہ نہیں، ٹوٹل 5 چیزیں اس میں اللہ نے بیان فرمائی کہ بارش کب ہوگی۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کوئی خواب دیکھا، انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مصروف تھے جناب، آپ نے اس کو ایسے 5 ایسے انگلیوں کو اشارہ کیا، 5 کا اشارہ کر، انہوں نے ان کو سمجھ نہیں آئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باہر گئے تو بڑے صحابہ جو بیٹھے تھے ان میں سے کسی سے عرض کیا کہ میں نے ایسے سوال پوچھا، آپ نے یوں اشارہ کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یہ 5 دن ہیں، 5 گھنٹے ہیں، 5 کیا ہے؟ ان صحابی نے فرمایا جا کہ سورت لقمان کا آخری آیت پڑھ، تو وہاں جا کے انہوں نے پڑھا تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے بارش کب ہوگی، کسی انسان کے علم میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کیا، یہ 5 اللہ کے علم میں۔ دوسری بات، ماں کے پیٹ میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ آج کل اکثر یہ تجربے میں بھی آیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے مشین میں آ رہا ہے کہ جی بیٹا ہے اور ہوتی بیٹی ہے، اور کئی دفعہ بیٹی ہوتی ہے اور ہوتا بیٹا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو چیک کرا لیتے ہیں، لیکن مرضی اللہ کی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری، ما تدری ای نفس تکسب غد، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم رات کو بیٹھ کے پورا پلان بناتے ہیں کہ کل ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ہم ساری عمر فوج میں یہ تماشے دیکھتے رہے، خود بھی کرتے رہے، لیکن صبح جب اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، جو بھی حضرات ہے یہ سب کا تجربہ ہے، اور اس میں کوئی وہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو ڈکی چھپی ہو، سب ایسے ہی ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کام ان کی مرضی کے مطابق، جو انہوں نے پلان بنایا تھا اس کے مطابق کام نہیں چل رہا تھا، کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اتنی سی بات ضرور عرض کر دوں کہ جو لوگ اللہ کے احکام میں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی فجر انہوں نے پڑھ لی، دعائیں مانگ لی، تو عموماً بلکہ اکثر اللہ ان کی جس طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نافرمان آدمی، اس کو بالکل کسی چیز کا بھی کوئی ڈیٹیل اس کے پاس اس طرح نہیں چل رہی ہوتی جیسے وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ہاں، مجھے ویسے عرض کیا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ مہربانی ہے کہ جب انہوں نے اپنے وقت پہ ساری چیزیں کر لیں، فجر کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ مشکلات آسان فرما دیں، اور اپنی اس نیت سے کہ میں اللہ کے حکم سے باہر آ رہا ہوں روزی کمانے کے لیے، وہ نکلا تو کیا ہوا، اس کو اللہ میاں اسی طرز میں چلے جاتے، لیتے جاتے، اس کا کاروبار چل رہا ہوتا۔ انہونی کوئی اگر پڑتی بھی ہے تو اس کو زیادہ مشکل نہیں پڑتی، لیکن جس آدمی نے یہ کام نہیں کیا ہوا، صبح اپنے فرائض انجام نہیں دیے ہوئے، اس کو انہونیاں پڑیں گی تو پریشانی کے عالم میں جائے گا۔ 3 چیزیں ہوئی کہ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کس بندے نے کل کیا کرنا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ سورۃ لقمان کو آپ پڑھ لیں، ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ چوتھی چیز، کون کب مرے گا، ای ارض تموت، کون سی زمین پہ کون کب مرے گا، اور 5ویں چیز قیامت کب ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرما دی ہیں کہ یہ اثار ہیں کہ محمد علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، کب ہوگا اللہ کو پتہ ہے، ہم اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے مجاز نہیں۔ اور تیسرا اسلام اس کے بعد تشریف لانے ہے، تو ہمارا کام کیا ہے، یہ غیب کے اوپر ایمان ہے، یہی ہے کہ اللہ کو جو چیزیں پتہ اللہ کو، ہر چیز اللہ کے علم ہے، ہمارے علم میں آپس کی بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ
یہ نماز قائم میں نے پہلے کیا تھا، مردوں کے لیے فرض نمازیں مسجد میں، اور باقی مسجد میں چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو گھر میں پڑھ، اور نماز کو وقت پہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت پہ مومنین کے اوپر فرض کی گئی، لکھی ہوئی ہے، کتاب موقوتا۔ تو یہی سوال پہلا ہونا ہے ہم سے قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ سب سے پہلے نماز کی، قبر میں تو 3 سوال ہیں، ان میں نام تو نماز کا نہیں ہے، لیکن جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو یہ سوالوں کے جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک نفسا نفسی تو باہر والوں کی تو بن جاتی ہے جب بندہ وفات پا جاتا ہے، لیکن اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے۔ جو ہم نے بزرگوں سے سنا کہ وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مردہ، اور آوازیں بھی دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، مجھے پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے۔ اور جو برائی والا خدا نخواستہ بے ایمان ہو کے جا رہا ہے تو وہ چیخیں مارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو، میں بڑی مصیبت میں ہوں، لیکن اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے۔ تو یہ جو کیفیات ہے نا، ان کو اللہ ان سے ہمیں بچائے رکھے۔ ان کیفیات، بری کیفیات سے بچنے کے لیے اور ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھے۔ بزرگوں نے جو یہ طریقے ایجاد فرمائے وہ ایسے نہیں، یہ اپنی طرف سے ایجاد نہیں فرمائے، قرآن اور حدیث سے وہ چیزیں انہوں نے لیں اور ہم تک آسانی سے پہنچا دی۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، اور نماز کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے جو پیارے ہیں، جو اللہ کے اہل صفا کی جماعت ہے، جو اہل اللہ کی جماعت ہے، اس سے پہلے تبا تابعین اور پھر صحابہ کبار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی آقا نامدار، سب نے یہ فرمایا کہ اپنا رجحان، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اور اس میں جب آپ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ ذکر اذکار میں آتے ہیں۔ اس لیے بزرگ حضرات پہلے ذکر بتاتے ہیں کہ اچھا تم اللہ اللہ کیا کرو، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر اگر آپ حدیث اٹھائیں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، سورۃ آل عمران میں لکھا ہوا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، آپ نے فرمایا کہ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ آپ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 حالتیں انسان کی ہیں، یا وہ کھڑا ہے، یا وہ بیٹھا ہے، یا وہ لیٹا ہے۔ تو ان 3 حالتوں میں ذکر کرتے تھے جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 3 حالتوں میں کیا ذکر ہوتا ہوگا وہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا۔ اللہ اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا واذکر اسم ربک، اللہ کے نام کا ذکر کرو، رب کے نام کا ذکر کرو۔ تو رب کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس لیے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ نے جھاڑو پھیر دی، یعنی کہ گند پڑا ہوا تھا، اس گند کو آپ نے جھاڑو سے ہٹا دیا، صاف کر دیا۔ یہ جو دلوں میں گند ہوتا ہے اس کو یہ صفائی کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل کی صفائی اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ، جب یہ بزرگ حضرات جب یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کا طریقہ نقشبند میں یہ ہے، وہ یہ اپنی ناف سے لا اٹھاتے ہیں، اور یہ دماغ جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ سلطان الاذکار ہمارا لطیفہ ہے، اس کے اوپر الہ، اور سوچتے یہ ہیں کہ 7ویں زمین سے لا اٹھ رہا ہے، اور میرے ادھر سے یہ یہاں سے گزر کے یہ میرے سر کے اوپر آ رہا ہے، اور یہاں سے 7ویں آسمان پہ جا رہا ہے۔ لا، نفی، ہر چیز کی نفی کر دی، کوئی بھی نہیں ہے اللہ، عبادت اللہ۔ الہ ادھر دائیں کندھے پہ لے کے آتے ہیں، اور پھر الہ کی یہ جو روح پہ لے کے جاتے ہیں، لطیفہ روح پہ، اور وہاں سے قلب پہ اللہ کی ضرب، لا الہ الا اللہ۔ قلب پہ جب اللہ کی ضرب پڑتی ہے تو بزرگوں کا یہ مشاہدہ ہے، بزرگوں کی یہ سمجھ میں آئی،
اور یہ واقعی اس طرح ہے کہ جب آپ اس قلب کے اوپر یہ ضرب لگاتے ہیں اللہ کی، تو آپ کے قلب میں بہت ساری صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اندر نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں اس وقت آتا ہے جب اللہ ہمیں یہ بار بار اللہ اللہ کرنے سے، ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے یہ اللہ پاک سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ جیسے اب سمجھ کیسے آتی ہے، اس کی مثال سن لیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں یا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کو یہ اللہ نے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وضو کرتا ہے تو گناہ جڑتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے، وضو کر رہے تھے، ساتھ ایک اور آدمی وضو کر رہا تھا، تو جب اس کا وضو، جب اس کے بازوؤں پہ اور منہ پہ پانی مارا اس نے، جو سنت کا طریقہ ہے وضو کرنے کا، تو اس کی مختلف گناہ نیچے گرتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ کو اللہ نے دکھائے۔ ان لوگوں کا مشاہدہ، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، وہ نظر آئے، چونکہ وہ بہت بڑے وقت کے اللہ والے تھے اور فقیہ بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ مخلوق کے عیب جو ہیں یہ مجھے مت دکھائے۔ وہ اللہ نے وہ چیز روک دی۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ اللہ سیکھی تھی، تو میں نے کہیں پڑھا ہے، غالباً سنا بھی ہے، انہوں نے یہ اللہ اللہ اس لیے سیکھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کرتے ہیں تو گناہ چڑھتے ہیں، تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ تو یہ اہل اللہ کا ایک ان کی سوچ آئی اللہ والے کی، اللہ نے پھر ان کو یہ جب اللہ اللہ شروع کی، انہوں نے ان کو پھر اللہ نے یہ چیز دکھائی، اور بعد میں یہ لوگ ڈر جاتے ہیں، کیوں؟ یہ مخلوق کے عیب دیکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر دعائیں مانگی کہ اللہ ہم سے یہ مخلوق کے عیب ہم نہیں دے سکتے، آپ ہماری جان سے چھڑا دیں۔ ہمارے جیسا اور آپ جیسا آدمی ہم جو ہیں، اگر یہ چیز ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے اپنے آپ کو دماغ پہ لے کے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، یہ ہماری جب صفائی کرتا ہے، تو یہ برائی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، اگر آپ کو چیز نظر آئی ہے، آپ معافی مانگیں گے اور اس شخص کے لیے دعا کر لیں گے جس کے گناہ گرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بزرگوں نے بھی یہی کیا ہوگا، لیکن مخلوق کے گناہ دیکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات ہوئی ذکر اور فکر میں لا الہ الا اللہ کی۔ اسی طرح پھر جب یہ آپ اللہ 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 کرنے لگتے ہیں تو آپ کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑے مہربان ہیں۔ پھر ایک بزرگ میں نے خود سنا ہے، کئی دفعہ اپنے عزیز جی سے بھی سنا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ ذکر جب آپ کے اندر رچ بس جاتا ہے تو پھر یہ آپ کو نہیں چھوڑتا، آپ نہ بھی کریں تو یہ ذکر خود بخود ہوتا ہے، اور اس کے بڑے اثرات یہ تجربے سے آتا ہے۔ میں اگر کسی کو کہوں کہ جی آپ یہ ذکر شروع کر دیں اور وہ لگا رہے، ایک مدت مدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو بہت بڑی مدت چاہیے کہ اللہ 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 کرنے میں، تب جا کے وہ ذکر اندر ہڈیوں میں گوشت میں اترتا ہے اور پھر پورا جسم اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال آج کل کے زمانے میں میں دو تو دیکھ چکا ہوں، میں دور نہیں جاتا، اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جس دن مبارک اسپتال میں آخری وقت تھا، تو کلینکلی میڈیکلی حضرت صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جناب کا دل جو تھا وہ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تو ڈاکٹر حضرات سائن نہیں کر رہے تھے ان کی وفات کے اوپر، وہ کہتے اس شخص کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو چل رہی ہے، ہم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ سوچیں، جس نے ساری عمر اللہ اللہ کی، ساری عمر لوگوں کو سکھایا اللہ اللہ، اس کی آخر بھی یہ حالت تھی۔ یہ تو چلیں حضرت صاحب تھے، ہمارے گاؤں میں ایک نائی ہوتا تھا سرگودا میں، وہ جب اللہ نے مجھے ذکر کی توفیق عطا فرمائی تو میں جی کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ نائی جو تھا نا، بوٹا نائی اس کی کہتے، بوٹا جو تھا نا وہ میرا دوست بن گیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ میرا دوست کیوں بنا ہے۔ وہ مجھے جب جاتا تھا تو مجھے پوچھتا تھا سہیلیوں کو جا رہے ہیں، یعنی اپنی سہیلیوں کے پاس جا رہے ہو؟ تو میں اس کو کہتا ہاں جا رہا ہوں، تو میرا بھی سلام کہنا، یہ مجھے کہتا تھا۔ اب مجھے اس وقت بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خیر وہ یہ بڑا عرصہ یہ سسٹم چلتا رہا۔ ایک دن بوٹا فوت، جس بندے نے اس کو غسل دیا وہ ہمارے گاؤں کے مسجد کا خادم تھا، تو غریب آدمی تھا بوٹا بیچارہ۔ تو ایک جگہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو وہ جو خادم تھا بولا، کہتا ہے جی عجیب گل ہے،
جی کیا؟ اس نے بتایا کہ جب بوٹے کو میں غسل دے رہا تھا تو ایک بندہ میرے ساتھ تھا جو پانی ڈال رہا تھا اس کے اوپر، تو پانی کی بالٹی میں پانی ختم ہوا تو میں نے کہا اور پانی لیا، تو وہ پانی لینے گیا، کہتا میں بیٹھا تھا میت کے پاس، پٹے پہ میت پڑی تھی، تو میں نے سوچا، وہ بندے کے الفاظ ہیں کہ میں سوچا کہ یہ بڑی لمبے لمبے سانس لیتا تھا اور اللہ کہتا تھا، میں دیکھوں تو صحیح، تو اس نے کہتا میں نے اس کے سینے پہ کان لگائے، اس کے اندر کوئی اللہ 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 کی حرکت چل رہی تھی۔ یہ ذکر آپ کے اندر چل جاتا ہے، انسان کے اندر اللہ اللہ کرنے سے اللہ یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یہ جسمانی اعضاء یہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے قاضی ثناء اللہ لیٹی والے، 160 سال کی عمر میں جناب نے وفات پائی۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا ایک دو نماز پہ، عشاء کی نماز پہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ انسان نہیں اللہ اللہ کرتا، پتھر بھی اللہ اللہ کر دے، یہ درخت بھی اللہ اللہ کر دے، یہ ہر چیز اللہ کا نام لیتی ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کی تسبیح اللہ نے مقرر فرمائی ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ نماز ذکر میں شامل ہے، لیکن یہ نماز ذکر کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ کیسے کہ یہ اللہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا ملاقات ہے، یہ معراج ہر مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، حدیث مبارک۔ تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ذکر کی اللہ پاک ذکر کی وجہ سے یہ مہربانی فرماتے ہیں کہ ہماری نماز جب ٹھیک ہوتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، بڑے دل سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب مہربانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ نماز واقعی نماز بن جاتی ہے، پھر اس میں آپ کو اللہ خود بخود وہ تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت میں منقول ہیں، وہ آپ خود بخود ان تک پہنچائے جائیں گے، اور خود بخود اللہ آپ کو اس کا سبق دے گا، اور خود بخود آپ وہ کریں گے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ لگے گا، اچھا یار تشہد کے اندر ایک دعا پڑی جاتی ہے، وہ کیا ہے، آپ کو خود احساس ہوگا۔ تو جب آپ وہ دعا پڑھیں گے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندے ایک سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد درمیان اٹھتے ہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، جن کی نمازیں بہتر ہو جاتی ہیں، وہ درمیان میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر اور وہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، تھوڑا سا میں آپ کو کام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں حدیث کی اٹھائیں۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے جو معارف الحدیث نام ہے، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، اس کو اٹھائیں، اس میں آپ کی دعائیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس وقت کیا دعائیں فرمائیں، اور ہم نے وہ دعائیں پڑھ لی۔ جب تک وہ نہیں آتی، ایک بڑی خاص دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ساری دعائیں سمٹ جاتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ میں ہر اس خیر کو مانگتا ہوں جو آپ کے نبی کی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خیر طلب فرمائی، ونعوذ بک، اور پناہ چاہتا ہوں، من شر ما استعاذک منہ، اس شر سے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی۔ اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من کل خیر ما سألتک من کل خیر ما سألتک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من کل شر ما سألتک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے الفاظ میں شاید کچھ کمی بیشی کر رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک، یس، اللہم انی اسألک، میں اللہ آپ سے وہ سوال کرتا ہوں، من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد، کہ جس چیز سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی میں اس سے پناہ مانگوں، اور اس سے پہلے کہا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر اس خیر کی آپ سے چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب علی نے آپ سے چاہی۔ اور آگے اس کے الفاظ ہیں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، آپ ہی مددگار ہیں اور سب چیزیں آپ کی طرف لوٹتی ہیں، ولا حول ولا قوت الا بک، اور آپ کے علاوہ
کوئی طاقت والا نہیں. یہ دعا یاد کریں. اور تیسری چیز آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، متقیوں کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، وہ ہے زکوٰۃ. یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اس میں آپ صدقہ خیرات جاری رکھیں. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد مراقبہ کر لیتے ہیں، ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد تھے. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے کبھی کسی خیرات کرنے والے کو بھوکا نہیں دیکھا، شاہ صاحب فرماتے، اور میں نے کبھی کسی خیرات نہ کرنے والے کو مالدار نہیں دیکھا. اور پنجابی میں کہتے ہیں رجیا ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اس کو میں نے سیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ بھوکا ہی رہا. اور جو خیرات کرنے والا ہے اس کو اللہ کے جو ولی تھے وہ فرماتے تھے کہ میں نے کسی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو بھوکا اور پریشان نہیں دیکھا، اور میں نے کسی ایسے بندے کو خوش نہیں دیکھا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. تو یہ خرچ زکوٰۃ ہے، اس میں صدقات خیرات آتے ہیں. آپ اس کی کوشش کریں. اور ان میں آپ کو سب سے بڑی مزے کی بات بتاؤں، آپ کا سب سے بہتر صدقہ اپنے اہل و عیال پہ، آپ کے گھر والوں پہ، اس کے بعد آپ کے عزیز و اقارب پہ، پھر اس کے بعد باقی مخلوقات پہ. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے پیسے جیب میں پڑے، اٹھا کے دے دیتے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کی جیبوں میں جو اٹھا کے پڑے دے دیا. اللہ کے صحابہ کی مثالیں ہزاروں موجود ہیں، اللہ والوں کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. میں اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو پھر تو چلو بات بنتی ہے، پیچھے جا کے آپ دیکھیں حالات و واقعات پڑھیں تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ خرچ تک بات ہوگی. اب وہ آیت کی طرف آتا ہوں، اس کی آخری بات. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وہ من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہ فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی. تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے، غالباً حدیث میں تو بہت ساری جگہیں ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. تو ایک بات جو بزرگوں سے سنی وہ یہ ہے کہ چڑیوں کو دیکھو کہ درختوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، نہ ان کا کوئی ان کے پاس کھانے کی چیز ہے نہ کچھ ہے، وہ سوئی ہوتی ہیں درخت پہ. صبح جب اٹھتی ہیں تو وہ تسبیح اپنی بیان کرتی ہیں اور اللہ ان کے لیے رزق کھولنا شروع کرتا ہے. یہ اللہ پہ توکل ہے. رات کو انہوں نے اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھی. اسی طرح انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. آگے اللہ فرما کہہ رہے ہیں اس توکل کا فائدہ کیا ہو، فہو حسبہ، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ ساتھ کی باتیں بتا کے کہ تقویٰ جو کرے گا تو میں اس کو وہاں سے راستے کھولوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور توکل کرے گا تو میں وہاں سے اس کو رزق دوں گا جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور تیسری چیز، ان باتوں کو اپنے ثبوت جو باتیں فرمائی اس کے اوپر اللہ نے اپنی جو بڑائی بیان فرمائی اور وہ ٹھیک فرمائی. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے امر میں بہت شدت سے قائم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، ہماری سمجھ بہت کم. برائے مہربانی چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں کہ اللہ اللہ کریں اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں. آہستہ آہستہ جو چیزیں میں عرض کرتا جاتا ہوں، جو حضرات اس سے پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھے جو اب آ رہے ہیں، میں ان سے بڑی دستبرستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ نماز کو پکا کریں. اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ اللہ کیا کریں. جو یہ آپ کے شیخ پورہ میں جو صاحب ہیں وہ پروفیسر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں. جو باقی جگہوں پہ جو بندے ہیں اگر میرے قریب ہیں تو میرے پاس تشریف لیں، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں میں کر دوں. طریقہ بتا دیتے ہیں آپ کو. حضرت نیٹ میں کوئی پرابلم ہے جی نیٹ میں پرابلم تھی، آواز نہیں آئی، اور صرف ہمارے 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں. صرف 4 منٹ باقی. چلیں مراقبہ کر لیتے ہیں، پھر باقی کا بات کل انشاءاللہ پوری کریں گے. اس بات کو انشاءاللہ نیت کریں مراقبے کی اور مراقبہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو. یا اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے مہربان، بڑے کریم. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہماری نمازوں کو وہ نمازیں بنا لیں جو آپ کو پسند ہے. اللہ وہ نمازیں پڑھا لیں جو آپ کے اصحاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے تھے، یا وہ مہربانیاں فرما دیں جو ان کی ہوتی تھی. ہم بڑے کم علم اور کم ظرف اور کم مائگی والے لوگ، آپ مہربانی فرما کے اپنی جناب سے ہمارے اوپر رحم فرمائیں. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. آپ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں. اللہ آپ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور شرمسار. اللہ ہمارے گھروں میں امن عافیت عطا فرمائے، ہمیں معاف فرما دیں. ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ پاکستان سلامت رکھیں، اس کے دشمنوں کو غارت کر دیں. اللہ اسلام کو یہاں بول بالا ہو اور اسلام کی ساری دنیا میں فتح ہو. اللہ کفر کی ساری قوتوں کو نیست و نابود فرما دے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک منٹ کا ٹائم باقی ہے، اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہے حساب سے تو پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں. میرا کیمرہ اللہ. کوئی سوال ہے تو فرمائیں. جی کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ ذکر سکتے ہیں. ذکر کی کوشش فرمائیں سارے حضرات جو سن رہے ہیں. جی ذکر میں محنت کریں اور اللہ آپ کو اس میں ترقی عطا فرمائے. دعا ہے اللہ سے میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ ہم سب کا کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. ایمان اللہ.